فرمایا کہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا ہو تو یہ قابل قبول ہوگا۔ ساری دنیا نے ایکا کیا ہوا تھا کہ آج ہی نکلنا ہے اور آج ہی شاپنگ کرنی ہے، کیونکہ پورا مہینہ ہم جتنی مرضی بھی شاپنگ کر لینا کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ تو مجھے سپر اسٹور بھی جانا پڑا، عید کی کچھ چیزوں کی یہ جو لوازمات تھے وہ رہتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم بیک مائی اینڈ ادر نیو برانڈ ایپیسوڈ اینڈ دس از می انا مسد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انا مسد بلاگس۔ کیسے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، ہوپ سو آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور روزے ختم ہونے پر ہیں، اور آج یہ سنڈے کا دن ہے جب میں یہ ولاگ شوٹ کر رہی ہوں۔ تو میں جا رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر، کیونکہ سنڈے کی سنڈے ہماری آتی ہے گروسری اور فروٹ وغیرہ، کیونکہ اس کے بعد میرے ہسبینڈ کے پاس پورے ہفتے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ بیچارے صبح جاتے ہیں اور آتے ہیں، پھر جاتے ہیں تو پھر آتے ہیں، پھر ایسے ہی جاتے اور آتے ہیں شاپ پہ اپنے آفس، تو بس بیچارے تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پھر سنڈے کا دن ملتا ہے کہ ہم میاں بیوی کو باہر جانے کا۔ عید کے لیے میں نے جو مینیو سوچا ہے، مطلب عید پہ میں نے جو سویٹ میں ڈیزرٹ بنانے ہیں، اس میں لبے شیری، ایک چکن پیزا بریڈ بنانی ہے، تو ان دونوں چیزوں کے لیے تھوڑی سی میرے پاس اسپائسیز نہیں تھے، اور ڈیزرٹ کے لیے بھی میں نے رس ملائی بھی بنانی تھی۔ تو یہ 3-4 چیزوں کی جو لیے نا مجھے سپر اسٹور آنا پڑا، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے گھر کے پاس نہیں مل رہی تھی، اور وہ ملتی ہی جیسے ایسٹ پاؤڈر، اوریگانو پاؤڈر، تھائم، یہ چیزیں مجھے ادھر سے لینی پڑی۔ اور بازاروں میں تو وہ رش تھا کہ بس ساری دنیا نے بس ایکا کیا ہوا تھا کہ آج ہی نکلتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے بعد تو 2 دن پھر ویسے ہی نہیں، جنہوں نے تو ڈیوٹیوں پہ جانا ہے، اور عورتوں کی تو میں کہتی ہوں ماشاءاللہ سے اینڈ تک بھی یہ رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے۔ اور میں اپنے پرسنلی اپنا بتاؤں تو میرا ہر عید پہ یہ ہوتا ہے کہ میرا دوپٹہ جو ہے نا وہ پیکو ہونے والا رہ جاتا ہے، اور چاند رات والے دن میں اپنے ہسبینڈ کی سر درد لگاتی ہوں، یار دوپٹہ پیکو ہونا ہے تو وہ دیکھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ تمہیں بڑی جلدی یاد آتا ہے۔ تو خیر یہ چیزیں تو ہر گھر میں چلتی رہتی ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرح، جیسے کہ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ادھر آج میں ڈسکس کرنے لگی ہوں اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے ایک بڑی موٹیویشنل ویڈیو لے کے آئی ہوں، کہ کئی میرے بہن بھائی ایسے جن کو صدقۃ الفطر کے احکام کا نہیں پتا، ٹھیک ہے، میں اس کی بتاتی ہوں کہ وہ کیوں دینا چاہیے، وہ کن لوگوں پر ہوتا ہے، کہ مطلب کن لوگوں کو دیا جاتا ہے، کہ مشروعیت کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں وجہ تسمیہ، صدقہ فطر کے احکام میں وجہ تسمیہ کیا ہے، مطلب اس کا فطر کا معنی کیا ہے؟ فطر کا معنی ہے روزہ کھولنا یا روزہ ترک کرنا، کیونکہ یہ صدقہ جو ہوتا ہے نا رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے کے بعد ان کے ترک کرنے پر دیا جاتا ہے، لہٰذا سے کیا کہتے ہیں صدقۃ الفطر، ٹھیک ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے۔ یہ صدقہ ہر مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس ایک دن اور ایک رات سے زائد کی خوراک اپنے اور زیر کفالت لوگوں کے لیے ہو۔ مطلب اگر ایک کوئی مسلمان میرا بہن بھائی ہے جس کے پاس ایک دن، مطلب اگلے دن کے لیے، جیسے سمجھ لیں آٹا ہی ہم گون لیتے ہیں، وہ ہے کوئی فروٹ وغیرہ پڑا ہوا ہے کہ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے، اگر آدمی کی بات کی جائے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے اگلے دن کا بھی ساز و سامان گھر میں موجود ہے، تو اس کا فرض ہے اس پہ کہ وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے۔ اگر ایک خاوند کے ذمہ ہے نا اس کی بیوی بچوں کا خرچ ذمہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے لا کے رکھتا ہے، تو اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کا بھی صدقہ فطر ادا کرے، جیسے کہ میں نے بتایا جائے بیوی بچے والدین وغیرہ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے جن کی خوراک تمہارے ذمہ ہو صدقہ فطر کا حکم دیا۔ وہی بات آگے نا، جن کے ذمے میں
کوئی بھی اگر گھر کی مطلب جو کوئی زیر کفالت ہے، میاں بیوی بچے والدین، تو ان کا ہے، ان پہ فرض ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا. یاد رہے کہتے ہیں صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہے جو کسی بیماری یا دیگر وجوہات کی بنا پر روزے نہ رکھ سکا ہو. کسی بھی وجہ سے کئی فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا اور مطلب روزے نہیں رکھ پا رہا، تو لیکن یہ نہیں کہ اس کا صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا، صدقہ فطر اس کا بھی ہوگا. صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے نا وہ غریب مسکین کو دینے کا حکم ہے. جیسے کہ سیدنا ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ صدقہ فطر غریب فقیر اور مسکین کو دیا جائے، مطلب ان کو دیا جائے جو اس چیز کی ضرورت رکھتے ہیں. صدقہ فطر ان لوگوں کو دیا جائے. اور اس کی اب مقدار کا تعین کس طرح کیا جائے کہ اس کی مقدار کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس اناج غلہ اناج موجود ہے نا، وقت کے حساب سے جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے وہ ادا کی جائے صدقہ فطر کی. اس کی مقدار کا تعین مطلب جو وقت جا رہا ہے اس کے حساب سے، موجودہ وقت کے حساب سے اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے کسی ضرورت مند کو. اچھا، صدقہ فطر مین اہم پوائنٹ ہے کہ کب ادا کیا جائے، یہ سب سے مین پوائنٹ ہے. آپ نے اس کو ویڈیو کو اگر تو ابھی تک آپ میرے ولاگ پہ موجود ہیں تو کائنڈلی سکپ کیے بغیر اس ویڈیو کو آپ نے پورا واچ کرنا ہے. صدقہ فطر کب دیا جائے؟ صدقہ فطر کہتے ہیں عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے. ہم عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں مرد حضرات، تو نکلنے سے پہلے کوشش کرے روزوں میں ہی صدقہ فطر ادا کر. جب آخری اشرا سٹارٹ ہوتا ہے نا تو صدقہ فطر دے دینا چاہیے. جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کے متعلق حکم دیا کہ یہ نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا کرو. صدقہ فطر عید سے 1-2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا آخری اشرا جب سٹارٹ ہو جاتا ہے نا، 25 رمضان گزر جاتے ہیں، اس کے بعد کیونکہ موجودہ وقت کے حساب سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا صدقہ فطر بنتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ ضرورت مند کے کام بھی آ جائے. اگر 1-2 روزے عید آنے سے 1-2 دن پہلے دے دیں کوئی ضرورت مند اپنی عید کی یا کسی قسم کی بھی اپنی ضرورت پوری کر کے، تو وہ پوری کر سکتا ہے، اپنی خواہش وغیرہ پوری کر سکتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات پوائنٹ کرنے والی ہے، نوٹ کرنے والی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے پہلے ادا ہونے والے صدقہ کو صدقہ فطر قرار دیا، اور جو ہم نماز کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہم صدقہ دیتے ہیں وہ صدقہ فطر نہیں کہلاتا، وہ خالی صدقہ کہا جا سکتا ہے. جیسے کہ سیدنا ابن عباس کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا ہو تو یہ قابل قبول ہوگا، مطلب یہ صدقہ فطر قابل قبول ہوگا. اور جس نے نماز کے بعد اسے ادا کیا تو یہ صرف صدقات میں سے ایک صدقہ دیا ہے، مطلب جس طرح ہم ایک عام صدقہ دیتے ہیں یہ پھر وہ گنا جائے گا. اس لیے کوشش کرنی ہے آپ نے کہ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے جن لوگوں نے صدقہ فطر نہیں ادا کیا وہ صدقہ فطر ادا کریں، کیونکہ پہلے کیا دیا ہوا ہی صدقہ فطر قابل قبول ہوگا. اس کے بعد کا جو ہوتا ہے وہ صدقوں میں سے ایک عام صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ مانا جاتا ہے. اور کیسی لگی میری یہ آج کی یہ صدقہ فطر کے احکام کے متعلق ویڈیو، آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک کر دینا ہے اور میرے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب، اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبانا ہے، اس لیے کہ میں جیسے جو موجودہ دور کے حالات اور وہ جو بھی ٹاپک چل رہا ہوں میں اس کے متعلق آپ لوگوں کو اویئرنیس دیتی رہتی ہوں. سو بس یہی تھی میری آج تک کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں، اور میں کرتی ہوں اپنی شاپنگ، اور تب تک آپ کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب. اور نیکسٹ ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ ولاگ میں ایک اچھی سی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.